آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 35۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تخالف۔ تخالف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باہم مخالفت کا ہونا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخاطب، بعض اسے تخاطب کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تخاطب عربی زبان کا لفظ ہے روبرو ہو کر باتیں کرنا، اور مخاطبت خطاب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے تخت، بعض اسے تخت بول دیتے، تخت تخت نہیں ہوتا، تخت، خوابی ساکن اور تے بھی ساکن، بمعنی چوکی، مسند، چارپائی، پلنگ، اس کے لیے بولا جاتا ہے تخت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخت بخت، دو لفظ بولے جاتے ہیں فارسی زبان میں، تخت بخت بمعنی عیش و آرام اور سہاگ اور خوشی، تخت بخت۔ اسی طرح تخت سلیمان یا تخت سلیمانی، اس سے مراد شاہی اور سلطنت لیا جاتا ہے۔ اسی طور پر تخت طاؤس، بعض اسے تخت طاووس پڑھ دیتے ہیں، تو یہ صحیح کیا ہے؟ تخت طاؤس یا تخت طاؤسی۔ یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان کی یہ ترکیب ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے وہ تخت کے جو ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، جس پر ہیرے جواہرات سے جڑاؤ اس نے کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یعنی ہیرے جواہرات کے ذریعے سے مور بنایا تھا۔ چونکہ مور کو طاؤس کہتے ہیں، تو اس بنا پر اس کو کہا جاتا ہے تخت طاؤس یا تخت طاؤسی۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے تخریب۔ تخریب کہتے ہیں کسی شے کو اجاڑنا، برباد کرنا، خراب کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے باب تفعیل سے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے تخریج۔ تخریج عربی زبان کا لفظ ہے خارج کرنا، نکالنا۔ یہ عام طور پر محدثین کی اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا ہے جب محدثین کسی حدیث پاک کی تخریج کرتے ہیں، یعنی اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ کس کتاب میں اور کس ماخذ میں موجود ہے، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں تخریج۔ بعض کتب کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب تخریج شدہ ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جتنی بھی احادیث مذکور اور موجود ہیں، سب کی جو اصل ہے کہ وہ پیچھے کس کتاب سے ہیں، ان کی اصل نکالی ہوئی ہے کہ یہ فلاں فلاں کتاب سے ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے تخریج۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخفیف۔ تخفیف عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی ہلکا اور کمی۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تخلص، بعض اسے تخلص بول دیتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ تخلص عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ، یعنی آپ خلاصی سے کہہ لیں چھٹکارا، رہائی۔ اور اسی طرح یہ بولا جاتا ہے اس مختصر نام کے لیے کہ جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اپنے نام کے طور پر رکھ لیتا ہے، تو اسے بھی تخلص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخلف۔ تخلف کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، پیچھے رہ جانا اور دیر لگانا، اس کو کہا جاتا ہے تخلف۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخلیط۔ تخلیط آخر میں توئیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کلام میں باطل کو ملا دینا، ملاوٹ کر دینا، آمیزش اور ملاوٹ کرنا، اسے تخلیط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تخلیق بمعنی پیدا کرنا، پیدائش، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح تخلیہ، کیا لفظ ہے؟ تخلیہ بروزن تفعیلہ، عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی تنہائی، خلوت، کسی شے کو خالی کر دینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے تخم۔ کیا لفظ ہے؟ تخم، بعض سے تخم بول دیتے ہیں یا تخم، یہ غلط ہے۔ تخم، خا کو متحرک پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیج، دانہ، اصل، غلہ، بیضہ، انڈا، گٹھلی، نطفہ، اولاد، نسل، اس کے لیے بولا جاتا ہے تخم۔ اور تخم ریزی یعنی بیج ڈالنا اور پرورش وغیرہ کے لیے استعمال کرنا،
بیج کو اگانا، اسے کہا جاتا ہے تخم ریزی۔ اسی طرح تخم حرام یعنی حرام زادہ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، تخم حرام یعنی حرام کا نطفہ، حرام کا بیج۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تخمین یا تخمینہ، تخمین یا تخمینہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، قیاس، اٹکل اور سرسری حساب، یعنی ڈیپلی اور تفصیلی اور بالکل کنفرم نہیں، بلکہ سرسری حساب کو کہا جاتا ہے تخمین یا پھر تخمینہ۔ اور اسی طرح تخویف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں عربی کا لفظ ہے، بمانا ڈرانا اور خوف دلانا، ڈر، اندیشہ، خطرہ، دھمکی، تخویف۔ اسی طرح تخیل، بعض اسے تخیل کہہ دیتے ہیں، تخیل غلط ہے، تخیل عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد قوت متخیلہ، اور اس سے مراد وہ قوت ہوا کرتی ہے کہ جو خیالی صورتیں بنا کر وہم کے آگے لا کھڑی کرتی ہے یا لے آتی ہے کسی شے کو، اسے کہا جاتا ہے تخیل۔ تصور، قیاس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح تخیلاتی، تخیلاتی ذہن یا تخیلاتی فرد، یعنی خیالی چیزوں کو لانے والا یا مقدمات کو سمجھانے کے لیے خیالی چیزیں بنانے والا۔ اسی طرح تدبیر اور تدابیر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تداخل، تداخل ایک دوسرے میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے تداخل۔ اسی طرح تدارک، بعض اسے تدارک بول دیتے، تدارک، کہ آپ میرے اس معاملے کا تدارک کریں گے، تو تدارک لفظ ہوتا ہے را کے اوپر پیش، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گم شدہ چیز کا پانا، قبضے میں لانا، انتظام، اور اسی طرح تلافی کرنا، اس کے لیے بولا جاتا ہے تدارک۔ تدافع، تدافعنی، تدافع فا کے اوپر پیش، دفع کرنا، ہٹانا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح تداول یا متداول کہتے ہیں، تداول عربی زبان میں باری سے کرنا، دست بدست پھرنا، گردش اور انقلاب کے لیے بولا جاتا ہے تداول۔ اسی طرح تداوی، تداوی عربی زبان کا لفظ ہے علاج کرنا اور دوا کا اہتمام کرنا۔ ایک لفظ ہے تدبر، اسے بعض لوگ تدبر بول دیتے ہیں، تدبر نہیں ہوتا، تدبر با کے اوپر پیش، عربی کا لفظ ہے، بمانا غور کرنا، سوچنا، عقل اور سمجھ کے لیے یہ بولا جاتا ہے تدبر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تدرج، تدرج درجہ بدرجہ ہونا، آہستگی کو کہا جاتا ہے تدرج۔ تدریس درس دینا، تعلیم پڑھانا، اور تدلیس عیب چھپانا، تدلیس عیب چھپانا۔ باقی یہ محدثین کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ محدث کسی قصدن کوئی غلطی کرے اور اسے یا کسی شے کو چھپائے یا ایسے شخص کا نام نہ لے جس سے روایت کی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے تدلیس کرنا۔ تو ویسے اس کا معنی ہوتا ہے عیب چھپانا، تدلیس کا معنی عیب چھپانا۔ اسی طرح تدویر ایک لفظ ہے، تدویر عربی زبان کا لفظ ہے گول بنانا، گرد پھرانا، دائرے کی شکل کا ہونا، تو اسے کہا جاتا ہے تدویر۔ اور قرآن پاک کی اگر علم اور فن کی بات کی جائے تو اس میں قرآن مجید کو نہ آہستہ اور نہ جلدی پڑھنا، درمیانی رفتار سے پڑھنا، اسے کہا جاتا ہے تدویر۔ ویسے یہ دائرہ اور گولائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے دو لفظ بولے، دائرہ، ہم کیا کہتے ہیں دائرہ، دائرہ نہیں ہوتا دائرہ، اور ہم کہتے ہیں گولائی، گولائی نہیں گولائی، یعنی سمجھو کہ وہ یہ جو لفظ ہے نا گولائی، یہ بھی تھوڑی سی گول ہونی چاہیے، اس کی بھی گولائی ہونی چاہیے۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے دائرہ اور گولائی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تدوین، تدوین بمانا جمع کرنا، تالیف کرنا، ترتیب دینا کسی شے کو، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے تدوین۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تدہر، لفظ کیا ہے تدہر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بمانا خدا کا منکر ہونا، دہریت، بے دینی اور الحاد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تدہر۔
ایک لفظ ہے تذبذب، تذبذب، اسے بعض تذبذب کہہ دیتے ہیں، یہ تذبذب نہیں ہے، تذبذب، آخری جو ذال ہے اس کے اوپر پیش پڑنی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگانا، تردد کرنا، شک و شبہ میں پڑ جانا۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے تذکر، کیا لفظ ہے؟ تذکر، کاف کے اوپر پیش، یاد آ جانا، یاد کرنا، ذکر اور بیان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے تذکرہ، جسے ہم کہتے ہیں تذکرہ، تذکرہ یعنی ہمیں صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا چاہیے، بھئی تذکرہ نہیں ہوتا، تذکرہ بروزن تفعیلہ، کاف کے نیچے زیر ہے، یاد کرنا، نصیحت کرنا، بیان یا واقعات کی تاریخ اور اس کو یاد کرنا، اسے کہا جاتا ہے تذکرہ، کاف کے نیچے زیر آپ نے بولنی اور پڑھنی ہے۔ ایک لفظ ہے تذکیر، تذکیر کہتے ہیں نصیحت اور ذکر اور یاد کرنے کو، عربی زبان کا لفظ ہے تذکیر۔ ایک لفظ ہے تذلل، تذلل نہیں، تذلل، عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی عجز، انکساری اور عاجزی، اور اسی سے ہے تذلیل، تفعیل کے باب سے عربی زبان کا لفظ ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بے عزت کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترتیب، ترتیب کہتے ہیں کسی شے کو منظم طریقے سے کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے، اور ملمع کرنا، اسی طرح زر نگاری کے لیے بھی بولا جاتا ہے ترتیب۔ اسی طرح تر بتر، کیا لفظ ہے؟ تر بتر، یہ تے ہے دونوں جگہ پر، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرابور، بالکل گیلا ہو جانا اور پسینے سے بھیگ جانا، اسے کہتے ہیں تر بتر، تر بتر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تراشنا یا تراش، تراش کہتے ہیں کٹاؤ کو، کانٹ چھانٹ کو، اور قطر و بیونت کو، قطر و کاف باریک ہے کراچی والا اور تے، قطر و بیونت یعنی کاٹنا کسی شے کو، تراشنا، اختراع کرنا، ایجاد کرنا، تو اس سے ہے تراش یا تراشنا۔ اسی طرح تراش خراش، لفظ کیا ہے؟ تراش خراش، فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی قطع و برید، قطع و برید نہیں، قطع و برید، اس کا مطلب ہوتا ہے زیب و زینت اور تہذیب کرنا، تراش خراش۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تراشا، تراشا آخر میں ہا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مراد ہوتا ہے کسی شے کو کاٹنا، چھیلنا، کسی شے کو الگ کر دینا۔ اسی طرح قاش بنانا، قاش موٹے قاف کے ساتھ ہے، پھانک، تراشا کے لیے یہ سب کے سب معانی ہیں۔ اسی طور پر کٹنگ، یہ جو انگلش زبان میں لفظ ہے نا کٹنگ، اس کے لیے فارسی اور اردو میں لفظ ہے تراشا۔ تو بعض مضامین میں سے کسی شے کو الگ سے خاص اہمیت دینا، اسے بھی کہا جاتا ہے تراشا۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی کتاب ہے تراشے، تو تراشے سے مراد یہی ہے کہ یعنی اس میں انہوں نے اپنے مطالعہ میں سے نچوڑ اور چند چیدہ اور چنی ہوئی باتیں ذکر کی ہیں، تو انہیں تراشے کا نام دیا ہے، یعنی کٹنگ۔ میں نے اپنے مطالعے میں سے جو کٹنگ کر کے آپ کے لیے کتاب تیار کی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تراشا یا تراشے یا انگلش میں کٹنگ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تراشیدہ، تراشیدہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی سے ہے بمعنی چھیلا ہوا، کاٹا ہوا اور بنایا ہوا، وضع کیا ہوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تراکیب، تراکیب یا ترکیب، یہ کسی شے کو جوڑنا، مرکب کرنا۔ اسی طرح ترانہ، ترانہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی جوان، رعنا، نغمہ، راگ، گیت، ان سبھی معانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ترانہ۔ اسی طرح ترانہ پرداز، ترانہ پرداز، تو یہ کہا جاتا ہے گانے والے کو، موسیقار کو، ترانہ گانے والے کو ترانہ پرداز، اور اس عمل کو ترانہ پردازی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تراویح، یہ ہم عام طور پر ترابی بول دیتے ہیں، ترابی یعنی کتنی ترابیاں ہوگی، یا میں ترابی پڑھا ہوں، ترابی نہیں ہوتا، تراوی یعنی واو ہے، با یہاں پر موجود نہیں ہے، تو لفظ کیا ہے؟ تراویح، اور اس کا معنی ہوتا ہے راحت دینا،
عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ترویحہ کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راحت دینا۔ اور باقی اس سے مراد جو ہے مخصوص نماز جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے نماز عشاء کے بعد وطروں سے پہلے، اسے کہا جاتا ہے تراویح، لیکن اس کا معنی عربی میں ہے کیا؟ راحت دینا۔ چونکہ ہر 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس میں وقفہ ہوتا ہے، راحت کرتے ہیں استراحت کا، تو اس لیے اسے تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تو یہاں رواج نہیں ہے، پاکستان میں یا بنگلہ دیش اور انڈیا میں یہاں پر تو تراویح کے بعد ایک ذکر پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، اس کے بعد پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ لفظ تراویح کے معنی کے خلاف ہے اور اس کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ تو بھئی 4 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وقفہ کرنا ہوتا ہے، اور اس وقفے سے مراد ہوتا ہے حشاشیت بشاشیت حاصل کرنا، تر و تازگی حاصل کرنا، بھلے وہ وضو کر کے ہو، بھلے وہ قضاء حاجت کر کے ہو، بھلے وہ لیٹ کے ہو، بھلے بیٹھ کے ہو، جیسے بھی، یعنی اس وقفے میں آپ نے استراحت کرنی ہوتی ہے، راحت حاصل کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا ہوتا ہے اگلی 4 رکعتوں کے لیے۔ تو تراویح کا معنی ہے راحت دینا، راحت حاصل کرنا۔